گزارش کر رہا ہوں کہ مسند خطابت پر تشریف لائے اور ہم سب سامعین کو اپنے بیان سے مستفید فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ کے اس مدرسے کا جلسہ صبح سے شروع ہوا۔ صبح 7 بجے آپ کے مائک کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ گئی تھی، اور اب ظہر کی نماز کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمارے محترم بزرگ شیخ الحدیث جو مفتاح العلوم سے یہاں تشریف لا چکے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارے ان مدرسوں کا کھلا اعجاز ہے کہ وہ علماء، وہ بزرگان دین جن کی ہم زیارت نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ کی بستیوں میں آ جاتے ہیں، اور یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم ان کی زیارت، ان کے کلمات، ان کی باتیں سننے کے لیے بھی اپنا وقت نہیں نکال سکتے۔ مول صاحب ہی بنا رہا۔ ان جلسوں کو آپ ویسا مت سمجھیے، کیونکہ یہاں جلسے کے اندر کوئی شاعر آئے، کوئی عالم آئے، کوئی خطیب آئے، وہ سب کے سب فرمان سنا رہے ہیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آداب ہیں، یوں تو ان کا ادب اتنا ہے کہ اگر مومن کے دل میں ذرا سی بھی کوئی گستاخی کی بات آ جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ لیکن آپ ہی کے ادب کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت آئی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا تعلق آپ کی زندگی سے ہی نہیں، بلکہ جہاں آپ کا کلام آئے، جہاں آپ کی باتیں آئیں، جہاں کوئی عالم آپ کی باتیں بیان کرے، ان تمام کی تمام چیزوں میں ادب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ جلسے ویسے ہی جلسے ہیں، یہ مت سوچو کہ صاحب تماشا دیکھنے کے لیے یا کسی کی آواز میں مزہ لینے کے لیے یا شاعر کی پیاری آواز کو سننے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ ابھی ہمارے مولانا یامین صاحب ان بچوں کو ذرا دھمکا رہے تھے، لیکن یہ تو کمی ہماری ہے، ہمارے بڑے اب تک نہ پہنچے، بچے ماشاءاللہ صبح سے یہاں موجود، تو اب بچے تو اپنا کام کریں گے، بچوں کا کام تو شور کرنا ہے، بچے تو شور کریں گے۔ سوچے تو یہ بڑے لوگ کہ آخر یہ اب تک اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے کیوں نہیں جلسہ گاہ میں پہنچے۔ اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے ہماری ان مجلسوں کا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر دوسروں کی باتیں زیادہ معزز ہیں، زیادہ بڑی ہیں، یا اپنا کام ہمیں زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبت ہے، اور ان باتوں کی طرف ہمیں کوئی دھیان نہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ساری دنیا زمین آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں اگر یک طرف رکھ دو، ایک پلڑے میں رکھ دو،
اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کا ایک حصہ، پورا کلام نہیں، کلام کا ایک حصہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو یہ زمین آسمان اس کلام کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ زمین ہو یا آسمان ہو یا ساری یہ مخلوق ہو، یہ پیدا کس لیے ہوگی؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر ہمیں محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا ہوتی نہ آسمان پیدا ہوتا، تو یہ زمین اور آسمان آپ کے کلام کے سامنے کیا قیمت رکھتے ہیں؟ ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو کہاں ہم نے برابری پیدا کر دی؟ اسی لیے وہ عالم جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہو، جس کے پاس حدیث پاک کا علم ہو، اس کا مقام بھی وہی ہو جاتا ہے جو کہ نبی کی زندگی میں نبی کا مقام ہے۔ اس لیے کہ آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ ایسے ہیں جیسے بنو اسرائیل کے اندر نبی ہوا کرتے تھے، اور فرمایا گیا کہ دیکھو میرے بعد میں اس علم کی حفاظت کرنے والا، اس علم کو پھیلانے والے یہ علماء کی جماعت ہی ہوگی۔ اسی لیے لکھا ہے محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو زندگی کے اندر سوتے ہوئے اٹھانا جائز نہیں۔ ایسے ہی اگر نبی آرام فرما رہے ہیں تو ان کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی جائز نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز غالب نہ جائے۔ اور یہ جہاں آپ کی زندگی میں حکم تھا وہیں یہ حکم آج آپ کے مزار کے اوپر بھی ہے۔ مدینہ منورہ جہاں آپ کا روضہ اقدس ہے، جہاں آپ آرام فرما ہیں، وہاں اگر زیارت کے لیے جاؤ، آپ کی ذات کے اوپر سلام پہنچانے کے لیے جاؤ، درود شریف پڑھنے کے لیے جاؤ، تو وہاں بھی بلند آواز سے بولنا جائز نہیں۔ اور جس طریقے سے نبی کے سامنے بلند آواز سے بولنا جائز نہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی عالم دین جو صحیح معنی میں عالم ہے، اگر وہ سویا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھانا جائز نہیں، اور صحیح عالم کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی جائز نہیں، کیونکہ آج دنیا کے اندر صحیح عالم کا مقام وہی ہوتا ہے جو کہ ایک نبی کا زندگی میں مقام ہوتا ہے۔ اس علم کی امانت کو پھیلانے والے، اس علم کی امانت کو دنیا میں لانے والے، غیروں تک پہنچانے والے وہ علماء ہی ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی وہی حکم آ جاتا ہے جو نبی کے اوپر اس کی زندگی میں حکم آتا ہے۔ جو حضرات اس بات کو جانتے ہیں ان کے سامنے بادشاہ کوئی درجہ نہیں رکھتا، ان کے سامنے دنیا کی حکومت کچھ مقام نہیں رکھتی، ان کے سامنے اتنا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نبی کی کلام کا، نبی کی بات کا، نبی کی بات کو لانے والوں کا، کہ یہ ساری دنیا ان کے سامنے کوئی عزت ہی نہیں رکھتی۔ ہندوستان میں آنے والا بادشاہ تیمور لنگ، یہ لنگڑا تھا، ہندوستان میں آیا، بڑا روبدار بادشاہ تھا، علم نواز بھی تھا۔ ایک چٹکلا اس کا وہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ہندوستان میں آیا تو اس نے یہاں کے لوگوں سے یہ معلوم کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہندوستان میں گانے والے بہت اچھے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی کسی گانے والے کو لاؤ، ہم بھی کچھ گانا سنیں۔ تو ایک اندھا گانے والا تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے بہترین قسم کا گانا گایا۔ تیمور لنگ جو بادشاہ تھا، بڑا مرعوب بادشاہ، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی رعایا اس کے سامنے کانپتی تھی، اتنا روب تھا۔ تیمور لنگ نے معلوم کیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نابینا شاعر نے کہا میرا نام تو دولت ہے۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا دولت بھی کبھی اندھی ہوا کرتی ہے؟ اس نابینا نے فوراً جواب دیا اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر نہ آتی۔ یہ تیمور تو لنگڑا تھا، آخر تیمور لنگ خاموش ہو گیا۔ یہی تیمور لنگ جس زمانے میں ہندوستان تھا تو اس نے یہ بھی تمنا کی کہ ہم نے سنا ہے یہاں بڑے بڑے عالم موجود ہیں، تو کوئی عالم ہمارے سامنے لایا جائے۔
تاکہ ہم اس عالم سے کچھ علمی باتیں سنیں، کچھ چٹکلے سنیں۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی اس زمانے میں ہندوستان میں چھائے ہوئے تھے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی پہنچے، بادشاہ تھا، مرعوب بادشاہ تھا، لیکن چونکہ پیر سے لگڑا تھا اس لیے پیر پھیلائے بیٹھا تھا۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی بھی پیر پھیلا کر کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا اپنی زبان فارسی میں، معاف دارید مرا لنگس، یعنی معاف کرو میں لنگڑا ہوں۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی نے فوراً جواب دیا، معاف دارید مرا لنگس، مجھے بھی معاف رکھو، میرے ساتھ نبی کا علم لگا ہوا ہے، اس لیے نبی کے علم کا احترام کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اگر بادشاہ پیر پھیلا کر کے بیٹھتا ہے تو نبی کے علم کا امین پیر سکوڑ کر کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کے پاس علم ہے، علم کا احترام ضروری ہے۔ تو بھئی یہ علم جو ہے یہ نبی کا لایا ہوا علم ہے۔ ایک تو وہ علم ہے جسے آج دنیا میں لوگ عالم علم کہنے لگے، وہ علم نہیں، وہ علم جو نبی کا لایا ہوا علم ہے، اس نبی کے علم کے سامنے دنیا کی کوئی چیز، کوئی عزت، کوئی مقام رکھتی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر سے اس علم کا احترام ختم ہو گیا تو یہ ہمارا جینا، ہمارا رہنا بیکار، اپنے کو مسلمان کہلانا بیکار۔ اب ہم مسلمان نہیں۔ سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ اس علم کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس زمانے کے ایک بزرگ جو دنیا دار نہیں تھے اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے بزرگ، لیکن اتنی بات ہے کہ امام مالک کے سامنے ان کے علم کا کوئی مقام نہیں تھا۔ وہ بھی اسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ بزرگ صاحب تو اوپر کی طرف وضو کر رہے تھے اور نچلی طرف امام مالک وضو کر رہے تھے۔ ان کا استعمال کیا ہوا وضو کا پانی بہہ کر کے امام مالک کی طرف کو آ رہا تھا۔ خیال پیدا ہوا، اور ایک عالم دین، ایک بزرگ، یہ تو ادھر بیٹھے ہیں جدھر میرا استعمال کیا ہوا پانی بہہ کر کے آ رہا ہے، اور تو اوپر بیٹھا ہے۔ یہ خیال آتے ہی ادھر سے اٹھ کر کے نیچے آ بیٹھے۔ کوئی بات نہیں، ذہن میں کوئی ایسا کام تھا بھی نہیں کہ کوئی بڑا کام ہو گیا، لیکن جب انتقال ہوا ان بزرگ صاحب کا تو کسی نے خام میں دیکھا اور پوچھا، بتلاؤ کیسے گزری؟ تو انہوں نے کہا، کیا پوچھتے ہو؟ کتنی میری عبادتیں دنیا کی تھی، جب میں نے اللہ کے سامنے پیش کی تو کسی میں تو ریاکاری نکل آئی، کسی میں دکھاوا نکل آیا۔ میں نے سوچا اب دوزخ کا راستہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن میرے نام اعمال میں ایک چھوٹا سا کام آیا جسے دنیا میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے نیچے آ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ ایک عالم دین کی طرف استعمال کیا ہوا وضو کا پانی بہہ کر کے نہ جائے۔ حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ تم نے ان عالم کا احترام نہیں کیا بلکہ ہمارے علم کا احترام کیا، اور جو ہمارے عالم کا احترام کرے تو بھئی اسے ہم دوزخ میں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ تو بھئی یہ کیا، اس لیے عالموں کا احترام، یہ ان کا احترام، ان کی عزت نہیں، یہ اس علم کی عزت ہے، اس علم کا احترام ہے جو اللہ کا علم نبی کے سینے میں آیا، اور نبی کے سینے کے واسطے، علماء کے واسطے سے پھر یہ ہم تک پہنچا۔ اس لیے علماء کا احترام کرنا، قرآن پاک کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا فریضہ ہے۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں، یہ مسئلوں کو ادھر بول کے جلسے ہونے لگے، کل پرسوں یہاں ہونے لگا، ارے بھائی بول آنا اپنی قسمت کے ورنہ۔ کیسی علمی باتیں، کیسی دینی باتیں ہم تک یہ پہنچ رہی ہیں۔ اگر یہ علم دنیا میں نہ آتا، یقین مانیے دنیا کا توفیق نہیں ہے۔ کوئی تقریر نہیں ہوتی، ایک دم مائک کا سہارا اب لینے لگے ہم،
ورنہ تو بغیر ماہر کے ہی تمام علماء تقاریر کرتے تھے، کون سا ہے وہ تھا۔ تو بھئی اس علم کے بڑے احسان دنیا کے اوپر ہیں۔ اگر یہ علم دنیا میں نہ آتا تو دنیا غرور سے، تکبر سے بھر جاتی ہے، اور جب تکبر، غرور، بڑائی دنیا کے اندر آ جاتی تو ایک دوسرے کا قتل عام ہوتا۔ وہ کہتا میں بڑا ہوں، وہ کہتا میں بڑا ہوں، نتیجہ یہ نکلتا وہ اسے قتل کرتا، وہ اسے قتل کرتا۔ آج بھی جہاں قتل نظر آ رہا ہے، جہاں انسان کا خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں بنیاد یہ نکلے گی۔ آج بھی اپنے کو بہت بڑا سمجھ بیٹھا، تکبر کر بیٹھا، میرے سے بڑا کوئی نہیں، بھلا میرے سامنے دوسرا کیوں بول جائے۔ یہ اس علم قرآن کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات آتے رہے اور جتنا بھی علم کا کمال کسی دل کے اندر سماتا رہا، اتنی ہی تواضع اور عاجزی ان کے اندر بھرتی رہی۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جانے پہچانے بزرگ ہیں، ابھی حضرت مفتی صاحب کا جو ذکر ہو رہا تھا تو حضرت مفتی صاحب اسی خانقاہ کے چراغ تھے جو خانقاہ حضرت رائے پوری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب، آپ کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب، یہ آپ ہی کے برادری کے ان بزرگوں میں سے ہیں جہاں بڑے بڑے اس زمانے کے علماء، بڑے اس زمانے کے بزرگ وہاں پہنچ کر کے دعائیں لیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی سمجھے جاتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر میں اپنے دل کے اندر سیاہی محسوس کرنے لگتا ہوں، اور اپنے اس دل کو دھونے کے لیے پھر میں رائے پور شاہ عبد القادر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، وہاں جا کر کے دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ان بزرگوں کے کمالات، ہم نہیں جانتے۔ یہ ہمارا دل ہی تو سیاہ ہے کہ واعظ و نصیحتیں کوئی اثر نہیں کر رہی، یہ دل کا اثر ہو گیا ہے۔ ذرا دلوں کو صاف کرو، اور دلوں کا دل صاف ہوں گے جا کر کے عالموں کے یہاں، صاف دل ہوں گے بزرگوں کے یہاں جا کر کے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب جیسے بزرگ ہفتے میں ایک مرتبہ رائے پور پہنچتے، ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا علی میاں صاحب، اپنے زمانے کے مشہور عالم، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، ان کا بھی ایسا ہی درجہ، اتنے بڑے بڑے عالم تشریف فرما۔ کسی نے شاہ صاحب سے سوال کر لیا کہ حضرت علم کی کیا تعریف ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کی تواضع دیکھو، عاجزی دیکھو، فرماتے ہیں ارے بھئی یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، ان سے معلوم کرو، ہم کیا جانے۔ یہ تواضع کا غلبہ، عاجزی کا غلبہ۔ مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ علم کے معنی جاننے کے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا ارے بھئی تم نے اتنا تو جانا، ہم نے تو اتنا بھی نہ جانا۔ کتنا غلبہ ہے تواضع کا، عاجزی کا، کمالات سے بھرے پڑے ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ کہیں اندر جگہ تک نہ رہی، لیکن تواضع اور عاجزی کا یہ حال ہے کہ اپنے کو ایک عالم کہلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نامنوتوی نور اللہ برکتہ، اتنے سیدھے سادے بزرگ دیوبند سے چلے ہیں، راستے میں پیدل چلے جا رہے، راستے میں کچھ لوگ ملے، سمجھے یہ کوئی انصاری ہے جو آیا ہے، دیوبند کی پیٹھ میں سے لوٹ کے آیا ہوگا۔ تو انہوں نے معلوم کیا آج سود کا کیا بھاؤ چلا۔ اب پھر دیکھو، ہوشیاری دیکھو، کہنے لگے بھائی میں بازار میں گیا نہیں۔ یہ اتنے سیدھے سادے بزرگ، اور اگر ان کے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھو تو ان کے دلوں کے اندر اللہ نے وہ کمالات، وہ انوار بھر دیے ہیں کہ فرشتے بھی ان کمالات کے سامنے سر جھکانے کو مجبور ہیں۔ تو بھئی یہ کہاں سے پیدا آیا؟ دنیا کی دولت اگر کسی کے پاس آ جاتی ہے تو تکبر، غرور، اور اگر یہ نبی کا علم کسی سینے کے اندر آ جاتا ہے تو تواضع اور عاجزی اور انکساری لے کر کے آتا ہے۔ اور جہاں تواضع اور عاجزی اور انکساری ہوتی ہے وہیں پر اللہ کے انوار برستے ہیں، وہیں پر کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب ساون کے مہینے کی پہلی بارش ہوتی ہے
تو سمندر کے اندر یہ سیپ اوپر منہ کھول کر کے آ جاتی ہیں۔ اب سمندر یہاں سے لے کر کے وہاں تک اتنا بڑا دریا پانی نظر آ رہا ہے۔ اوپر ایک ذرا سی بدلی آئی اور وہ بدلی سمندر کے اوپر پہنچی۔ اب یہ ذرا سی بدلی سمندر کو دیکھ کر کے سوچتی ہے میرا کیا وجود، میں کیا بنوں گی، اتنا بڑا یہ دریا اور میں ایک ذرا سی بدلی، لیکن اسی بدلی میں سے ایک پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے اور یہ پانی کا قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے۔ یہ پانی کا قطرہ سیپ اپنے پیٹ میں لے کر کے سمندر میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے وہ موتی تیار ہوتا ہے جو بادشاہوں کے تاج میں لگتا ہے۔ یہ تواضع اور عاجزی دیکھیے، اس بدلی کی تواضع تھی، عاجزی تھی کہ اس کا پانی کا قطرہ وہ موتی بن گیا جو بادشاہوں کے تاج میں لگا۔ تو یہ علم جہاں آتا ہے وہاں تکبر نہیں رہتا، وہاں تو عاجزی آ جاتی ہے، تواضع آ جاتی ہے، وہاں تو مزاج یہ بن جاتا ہے کہ جو کچھ ہم سے اس علم کی دین کی خدمت ہو جائے اور اللہ اسے قبول کر لے تو بس یہ ہمارے لیے سرخروئی کا سبب بن گیا۔ تو بھائی یہ مجالس جو ہوتی ہیں ان کا ذرا ادب کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ صاحب اپنا کام اصل اور یہ ہمارے تابع، پھر تو اصل کام ہو گیا۔ ایک دن کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا کرو، آ کر کے بیٹھو، تواضع کے ساتھ بیٹھو، عاجزی کے ساتھ بیٹھو، اس علم کی دین کی باتیں سنو، اب آپ کو اس کے مزے کا پتہ چلے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا مزہ معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہ مزہ تو ان لوگوں سے پوچھو جسے کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، وہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کا، میرے محبوب کا ذکر ہر وقت میرے سامنے ہوتا رہے، وہ اسے اسی میں ہی مزہ آتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر نبی کی ذرا سی بھی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو یقین مانیے یہ وہ دل ہے کہ جسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی ہے، کیونکہ نبی کی محبت اور دوزخ کی آگ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بھائی ذرا وقت نکال لیا کرو، جلسے تو ہوتے رہیں گے۔ جب آپ کے بستی میں 8-9 مدرسے بن گئے تو ہر مدرسہ اپنا کچھ کام بھی دکھاوے گا، کچھ آپ کے سامنے بھی آوے گا، آپ کو بلاوے گا بھی۔ تو اس لیے آؤ، ضرور آؤ، اپنے مدارس کی خدمت بھی کرو، لیکن ادب کا منظر رکھو۔ تو یہ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے کہنے کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ اسی مجلس کے اندر ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضوان صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا مفصل بیان ہوگا۔ پھر بعد بھی نشستیں ہوں گی، ان میں بھی بہت سے علماء تشریف لائیں گے۔ ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے سن لو، اور پھر یہ بقیہ جو سال کے دن ہوں گے اس میں خوب اپنا محنت کر کے کماؤ اور اللہ کا حق عبادت کرتے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے بھائی، ابھی بہت ہی مختصر وقت میں اتنی قیمتی باتیں ہم سب کو سننے کو ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال عمر کا تقاضا، وقت کی تنگی اور مصروفیت